تو یہ مقام سامنے آ گیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم نازل کیا جائے۔ رحم رحمت یہ ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ انی اطیعت، جب تم میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہو، اذا رضیت، میں تم پر راضی ہو جاتا ہوں، اذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر اپنی برکتیں نازل کرتا ہوں، ولیس لی برکتی نہایا، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تم جہاں پیر رکھتے ہو وہی میری خیر نازل ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم اللہ سے باغی ہو جائے، اللہ کے رسول سے باغی ہو جائے، تو فرمایا انی عصیت، جب تم میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، اذا عصیت، پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور غضبت، جب میرا غصہ آتا ہے تو پھر میرا غضب نازل ہوتا ہے، ولعنت، غضب کے بعد پھر میری لعنت تم پر برستی ہے، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری وہ لعنت تمہاری 7ویں نسل تک برستی رہتی ہے۔ اب جن کے گناہوں کی وجہ سے 7ویں پشت بھی لعنت کی مستحق ہو چکی ہو، ان کو روٹی کپڑا مکان ترقی دے سکتا؟ ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کے غلام بن جائے، اور جو بن گئے وہ زمانے کے امام بن گئے۔ تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَسَارِعُوا، ساری کوشش ادھر کرو، یا وَسَارِعُوا جلدی جلدی کرو، وَسَارِعُوا دوڑ لگاؤ، کدھر؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت پانے کے لیے ادھر دوڑ لگاؤ۔ اور جدھر کی ہم نے دوڑ لگائی ہے اس کی دوڑ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے دنیا میں، اور کبھی نماز میں آ گئے تو سارا دن دکان میں، پھر جب نماز میں اترے تو دکان ہم میں، رات کو سو رہا ہے تب بھی کاروبار کا فکر ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی کاروبار کا فکر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین کی تہ میں نہیں، پتھروں میں بند کیڑے ہیں، ان کی روزی بھی میرے ذمے ہے، اور تو کھلا آزاد پھر رہا ہے، پھر بھی تجھ سے یہ فکر اتر نہیں رہا۔ ابے یار، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رزق لکھ دیا گیا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ ایک تو آسمان سے آتا ہے، اور وہ جو توعدون وعدہ کیا ہے وہی آتا ہے، وعدے کے علاوہ آتا۔ وہ جب وعدے کے علاوہ بھاگتے ہیں تو پھر حرام بھی بندہ کماتا ہے، رشوت بھی نہیں چھوڑتا، لوٹ مار بھی نہیں چھوڑتا۔ 75 سال سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کا عرض، جس کی چوڑائی لمبائی آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے ڈر گیا۔ ڈر گیا کیا مانا ہے؟ یہ سارے ڈرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو جو دیکھتا کہتا تو وہ یہ ڈر تو نہیں ہے، یہ تو طبی کیفیت ہے جو وارد ہو گئی اور اس نے کہا توبہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ اصل ڈر کیا ہے؟ اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، ہم مجمع میں ہو تب بھی ڈر اللہ کا ہو، تنہائی میں ہو تب بھی ڈر اللہ کا ہو، یعنی اللہ کا وہ ڈر کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈر کے کھڑا ہو جائے، اللہ کہتا ہے میں باقیوں کو ایک جنت دوں گا، اس کو ڈبل جنت عطا کروں گا۔ اور ڈر کا یہاں متقی کا کیا معنی؟ اللہ کا وہ ڈر کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ بولو ہم گناہ چھوڑ دیں۔ وہ گناہ کوئی نہیں چھوڑتا، گناہ ہم کو چھوڑ جائے یہ الگ بات ہے، ہم چھوڑنے کو تیار ہیں۔
جس کا دا نہیں لگا وہی شریف ہے، اور جس کا لگ جائے وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے بھائی۔ اللہ فرما رہا ہے اعدت للمتقین، متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، گناہ کرے نہ یا کر سکتا نہیں، کرے نا، بولو یہ صبح صبح اجے تو بولنگ شروع نہیں ہوئی، تھوڑا حساب شروع ہو گیا ہونا ماشاءاللہ۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کرے یا کرے نہ یا کر سکتا نہیں، کرے نا، ہاں کر سکتا ہے، موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، اللہ سے ڈر کر کہے میں نہیں کروں گا، یہ ہے متقی۔ گڑ مان لو پکی کر لو، وہ متقی نہیں توبہ کیا ہے تو کر رہا ہے، گناہ کا موقع ہے اور طاقت ہے، کوئی چیز بظاہر روکنے والی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نوجوان کو ایک حسن و جمال والی، دولت اور مال والی، دیکھو کوئی کمی نہیں ہے، وہ گناہ کی دعوت دے عورت کو، عورت گواہی اس کو گناہ کی دعوت دے اور یہ کہے اتق اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا، سبحان اللہ، میں یہ گناہ کرنے والا، فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھ لو اس کو متقی کہتے ہیں۔ کچھ صفتیں آگے متقیوں کی یہ قرآن میں بھی بیان کر دی ہیں، اسی اگلی آیت میں، آیت نمبر 134 میں سورہ آل عمران۔ الذین، کون ہے متقی لوگ؟ الذین ينفقون، جو مال خرچ کرتے ہیں، بولو مال خرچ کرتے، کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے یہ سوچ کیوں نہیں بنتی کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے؟ وہاں سمجھتے چلا جائے گا، مسجد میں چلا جائے گا، مدرسے میں چلا جائے گا، عالم کی طالب علم کی خدمت کی تو پیسہ چلا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اے ایمان والو اللہ کو قرض حسنا دو۔ تو یہودیوں نے اور منافقوں نے کہا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ قرض مانگ رہا ہے۔ تو ویسے سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ قرض کی ٹرم استعمال کیوں کی؟ توجہ ہے، یہ 2 منٹ بعد ماشاءاللہ ایک بندہ اٹھ جاتا ہے تو سمجھتا مزہ نہیں آ رہا اور چلیے، تو یہاں مزہ نہیں ملے گا، قرآن کی سمجھ ملے گی۔ ایک باری بندہ اٹھ جائے، ہر منٹ بعد ایک اٹھ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے یہ ٹرم استعمال کیوں کی؟ قرض، دیکھو ہم کسی کو کہتے ہیں شیر، یہ جی شیر ہے، تو کیا وہ جانور ہے؟ نہیں، اچھا وہ بولنے بھی نہیں، پتہ نہیں مولوی نے کہنا کی ہے، کیا وہ جانور ہے؟ نہیں، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی پونچھ لگی ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، اس بندے کو جو ہم نے شیر کہا ایک صفت میں کہ وہ بھی بہادر ہے اور یہ بھی بہادر ہے، یہ اس صفت میں شیر کہا، وگرنہ تو یہ انسان ہے، وہ جانور ہے۔ تو اللہ نے یہ جو کہا کہ ایمان والو اللہ کو قرض حسنہ دو، ایک صفت میں کہ قرض میں واپسی یقینی ہے، اور قرض میں واپسی ضروری ہے۔ اب بندہ کمینہ نہ ہو، گرا ہوا نہ ہو، تو جس نے قرض لیا واپسی یقینی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں جب تم ایک دوسرے کو دیتے ہو تو واپسی یقینی ہے۔ اس طرف نے کہا مجھے بھی تو قرضہ دو نا، میں بھی واپسی یقینی کا وعدہ کر رہا ہوں۔ 2 منٹ، اب دینا کیسے ہے؟ بعض لوگ تو ماشاءاللہ امپورٹ ایکسپورٹ اللہ سے جاری کرتے ہیں، اللہ تو اتنے دے میں اتنے دوں گا، یا اللہ ادھر سے اتنے آنے اتنے دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ایسے نہیں، فی السرائی والضرائی، کہو سبحان اللہ۔ میرے متقی بندے وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضرائی، ضرر میں ہو، لاس میں ہو، نقصان میں ہو، تب بھی وہ اللہ والے خرچے بند نہیں کرتے۔ یہاں تھوڑی سی مشکل آ جائے مسیح چندہ پر، اور یہ کاروبار بڑا گھٹے میں جا رہا ہے، کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے تو بچوں کا کیوں نہیں بند کیا؟ ہو جی وہ تو بڑا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ مجھ سے بھی ضروری ہے، کیونکہ بچوں نے تو صرف ہمارا کھانا ہے، اللہ نے تو واپس بھی عطا فرمانا ہے۔ تو بچوں کو سارے باقی خرچے جاری ہے، اور مدرسے والے کو کہے گا اور جی حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے حالات، تو اللہ فرمایا فی السرائی، مال زیادہ ہو یا خوشیوں میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، والضرائی،
یہ تنگی میں آ جائے تب بھی خرچ کرتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس نے اپنے آپ کو شحّ سے بچا لیا. شحّ سمجھتے ہو؟ وہ کنجوسوں کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے. ایک تو بخیل ہے نا, کسی کو کچھ نہیں دیتا, اور جو اپنے بیٹے پہ خرچ کرتے ہوئے بھی دل کو ہاتھ پڑ جائے, یہ ہے شحّ. اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہوئے جس کا دل کڑے, ہائے میرے پیسے خرچ ہو گئے, یہ ہے شحّ. اللہ فرما رہا ہے جس نے اس شبہ سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے, اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. اور مجھے شبہ سمجھ نہیں آتا تھا. میں مدینہ طیبہ گیا, میری والدہ صاحبہ ساتھ تھی. وہ کبری سے پار واپس ہی آ رہا تھا تو حبشن عورت وہ بیچ رہی تھی وہ دانے کبوتروں والے. اس نے مجھے عربی میں کہا کہ بھائی خرید لو. تو میں نے اس کو کہا لا حاجت علی, مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے. تو میں کہہ کے گزر گیا تو وہ مجھے کہنے لگی انت شحیح, انت شحیح. میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہے کہ تو وزیر اعظم کا بھی اور تو کنجوسا کا بھی آئی جی ہے, تو کنجوسا کا وزیر اعظم. انت شحیح, تو بخیل ہے, یعنی بخیلوں میں بھی آخری کنارہ ہے تیرا. تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, بچا لو اپنے آپ کو اس شبہ سے تو کامیاب ہو جاؤ گے. خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی آسانی میں بھی. تیسری صفت وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غیظ کو پی جاتے ہیں. بولو غیظ کو, اسے کو نہیں. غیظ غصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر سے آتا ہے. غیظ ایک آگ ہے جو اندر بھڑک رہی ہوتی ہے کسی پر. اللہ کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, میرے خاص متقی بندے جن کے لیے جنت اور مغفرت تیار ہے وہ اپنے غیظ کو پی جاتے ہیں. اندر ہی اندر پی جاتے ہیں. اچھا بعض لوگ بڑا بھڑے طریقے نال پیتے ہیں. میرے ایک ماموں تھے فوت ہو گیا, اللہ ان کی بخشش فرمائے گا. آمین. وہ بڑے ماشاءاللہ جوان آدمی تھے. وہ ٹیکا لگوانے کے لیے 6 بندے پہلے پکڑتے تھے, پھر ٹیکا لگتا تھا, چیخیں مارتا تھا, اوہ مجھے ٹیکا نہ لگاؤ. اتنی مچھیں رکھی, اس کا نام بھی بالا موچا شاہ تھا. موچے شاہ کہتے تھے. اور کہتے تھے وہ یہ کیا کر رہا ہے یار, تو اتنا بڑا مردوں کے چھوٹے سے ٹیکے سے ڈرتا ہے. وہ 8 بندے 6 بندے قابو کرتے تھے, پھر اس کو جا کے ٹیکا لگتا تھا, کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ٹیکا لگنا ضروری تھا, وہ لگواتا نہیں تھا. تو یہ اس طرح بعض لوگ غصے کو پیتے ہیں. غصہ آ جائے پیے گے تو صحیح, اور اٹھ کے چلا جا, خبردار مجھے نظر نہیں آنا, چپ کر جا, نہیں تو تیری زبان کاٹ دوں گا, تجھے یوں کر دوں گا. ایسے گندے طریقے سے مت پیو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, آرام سے اندر پی کر باہر ڈکار کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی کعبہ کے سیر میں بیٹھے, ایک بدبخت آ گیا خارجی, آپ تو گالیاں بکنے لگا اور آپ مسکرا رہے ہیں. دیکھ لو مولا علی کا پوتا ہے اور بیت اللہ کا صحن ہے, اور وہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ مسکرا رہے ہیں. تو اس نے نا سامنے آ کر ایسے آنکھوں کے کہنے لگا یہ گالیاں میں آپ کو دے رہا ہوں, اور میں جب سے تم دے رہے ہو میں بھی تمہیں ہی معاف کرتے جا رہا ہوں. یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. انہی کا قصہ ہے کہ نوکرانی وہ لائی دودھ, وہ بوائل تھا بہت زیادہ, وہ چھوٹا آیا, وہ اوپر گر گیا, ماس جل گیا. بڑے غصے سے یوں دیکھا, اس نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, کہ جنتی لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. تو فوراً سیٹ کر دیا, چہرے کی ایکسپریشن صحیح ہو گئے. وہ کہنے لگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصہ پی کر کیا کرتے ہیں؟ بولو سارا بولو نا بھائی. اسی چیز نے تو یار ہمارا معاشرہ برباد کر دی ہے. بیویوں سے ہماری لڑائی ہے, ماؤں سے ہماری لڑائی ہے, بہنوں سے ہماری لڑائی ہے, بھائیوں سے لڑائی ہے. کیا جی غصہ آ گیا. ایک تو غصہ پینا ہے, اور دوسرا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اس کو معاف بھی کر دینا ہے. تو وہ مسکرانے لگ پڑے. تو نوکرانی نے اگلی اس آیت کا اگلا جملہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا.
غصہ پینا ہے، معاف کرنا ہے اور اسی پر احسان بھی کرنا ہے. سبحان یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد سامنے نہیں آنا، اب تیری شکل نہ دیکھوں، مجھے محلے میں نظر نہ آنا، مجھے شہر میں نظر نہ آنا، میری کسی خوشی. یہ تو کون سا غصہ پی رہا ہے؟ نہیں، غصہ پی جا یعنی ختم کر کے اس کو پھر معاف بھی کر دے. آپ سب بھی صاحب اولاد بیٹھے ہوں گے، میں بھی صاحب اولاد ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرا جو آفیشیل چینل ہے سید سیف اللہ قادری، اس پر 18 پاروں کی قرآن کی تفسیر آ چکی ہے جو میں نے درس دی ہے. 18 پارے ہو چکے ہیں، آپ وہ سنیں ذرا سورہ نور. حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جنہوں نے تہمت لگائی بدبختوں نے، وہ تو تھے ہی بدبخت لعنتی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. آپ یونیورسٹی کا پڑھا لڑکا کہتا تھا وہ جی پارلیمانی زبان استعمال کریں، سخت لفظ ہو گئے. میں نے کہا آپ کیا کہو گے قرآن کو؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایسا کہ جو دشمن ہیں ان کی عورتیں بھی خبیث ہیں اور بولو ان کے مرد بھی آج کے بھی خبیث ہیں، کل کے بھی خبیث ہیں. جو حضرت عائشہ کے دشمن ہیں یا صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، سارے لگا لیں. تو لگانے والے تو منافق تھے، تہمت، آنے والے کچھ بولے بالے سادے بھی آ گئے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے نا. ان میں سے ایک ہستی ہے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہونے والے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق بڑی رضی اللہ تعالیٰ کی کزن کے بیٹے تھے، یعنی بھانجے لگتے تھے، غریب تھے. ان کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہوا تھا، کھانا پینا، سارے کپڑے وغیرہ، ہر چیز. یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا، غلط فہمی میں. تو جب اپنا کوئی وار کرے تو تکلیف یہاں سے ہوتی ہے، باقیوں کی یہاں ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، اپنے کی دل میں درد ہوتی ہے بھائی. تو اس کا درد ہوا حضرت ابو بکر صدیق کو. قسم اٹھا دی، آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں. قسم اٹھا دی کہ میں آج کے بعد اس کو خرچہ بڑھا. چلو بھائی، قسم اٹھا دی. اب اللہ تعالیٰ نے اس پر انہوں نے توبہ کر لی، ان کو سزا بھی ملی 80 کوڑے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل فرما دی، کہہ دو سبحان اللہ. یار وہ انداز بڑا کمال کا ہے قسم سے. بس آپ کی قسمت کا مجھے یہ آیت بھی سامنے آ گئی. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ. ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو جو تم میں سے اولو الفضل ہے. دیکھو یہ حضرت ابو بکر کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یعنی وہ قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں، فضل والے ہیں، وسعتی اور وسعت والے ہیں. کیونکہ یہ جو مال اللہ کا فضل ہے، یہ جو وسعت ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ تو فرمایا ایوتو اولی القربى والمساکین، کہ نہیں دیں گے ہم اپنے قریبیوں کو. قسم کیا نہ کھائیں کہ نہیں دیں گے اپنے قریبیوں کو، مساکین کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر چکے ہیں. وَلْيَعْفُوا، اللہ کہہ رہے ہیں میں فرما رہا ہوں ان کو معاف کر دو. سبحان اللہ. ان کو معاف کر دو. تو معاف کس کو کرنا ہے؟ جس کا قصور نہیں ہے یا قصور والے کو؟ یار ساری گندے الٹی چلا رکھی ہے. جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو میں نے کہا صحیح برداشت کرنے والی ہوتی ہے بھائی. برداشت تو ہوتی وہ ہے جو غلط ہو، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، مطلب تیرے اندر ہے ہی کچھ نہیں. کچھ ہوگا تو برداشت کرے گا نا. تو یہ اللہ فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور صلح کر لو. کیا کر لو؟ صلح کر لو. اب اندر تو غصہ تھا کہ میری پاک معصوم بیٹی بھی وہ جو پیغمبر علیہ السلام کا لباس ہے، اس میں یہ کیا کر دیا اس نے. تو الا تحبون، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان یغفر اللہ لکم،
اللہ تمہیں معاف کر دے. تو جب یہ آیت آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. فرمایا پھر تو بھی اس کو معاف کر دے. تو فوری معاف کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے کر خرچہ پہلے سے بھی زیادہ کر دیا. یہ بتانا تھا. یہاں معاف تو کر دیتے ہیں پر کہتے ہیں دوبارہ سامنے اب تو کوئی تعلق نہیں بس معاف کر دی. یہ کون سی معافی ہے بابا؟ یہ معافی ہے کہ پھر اس سے وہی تعلق بحال کیے جائیں, سارے معاملات اسی ڈگر پہ چلائے جائیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بھی تو درگزر کر کے رحم کرنے والا ہے نا. حالانکہ اللہ جتنی ہم میں طاقت ہے کسی میں بھی نہیں ہے معاذ اللہ, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تو معاف کرتا ہوں, میں تو رحم کرتا ہوں, تم بھی کر کے دیکھ لو. تو یہ ہے جنتی لوگوں کی نشانیاں, یہ ہیں مغفرت پانے والوں کے اعمال. اللہ مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا